يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں اور مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج کا جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جیسے کہ کورٹ میرج یا کچھ بچیاں بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، کچھ مرد چھپ کر نکاح کرتے ہیں، اور نکاح میں والدین کی رضامندی ہونا کتنی ضروری ہے اور ان کی ناراضگی سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، پھر زبردستی شادی، اور پھر ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے۔ ان سارے ٹاپک پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، لیکچرز اپلوڈ کر دیے گئے ہیں جس میں دعا کس طرح مانگی جاتی ہے اور شادی کے لیے کون سا وظیفہ جو ہے وہ مجرب ہے، کیا جا سکتا ہے، اور شادی کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس لیکچر کو ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں نکاح مرد اور عورت کے درمیان قائم ہونے والا ایک مقدس رشتہ ہے، اور الحمدللہ دین اسلام نے اس مقدس رشتے کو قائم کرنے میں عاقل بالغ مرد اور عورت دونوں کو اختیار دیا ہے کہ، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کا ادب، احترام اور ان کے ساتھ مہربانی، حسن سلوک اور جائز معاملات میں ان کی فرمانبرداری کرنے کا درس دیا ہے۔ تو بچے اور بچی کی شادی کرنا ٹو وے ٹریفک ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زبردستی کر دیں اور زبردستی کر کے شادی کر دیں، یہ بھی شدید گناہ ہے، ظلم ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بچہ بچی اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لیں یا بھاگ کے شادی کر لیں، چھپ کے نکاح کر لیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ میانہ روی بتائی ہے، اسی کو اختیار کرتے ہوئے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں نا ان میں میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جب آپ شادی کے معاملات میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ نے دیکھنا ہوگا دین اسلام نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ تو لہٰذا شادی کے معاملات میں بھی اپنی پسند کو ترجیح دینے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑوں کے فیصلے کو فوقیت دینا اور اپنی رائے بھی قائم کرنا، یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی سعادت مندی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے تعلیم اور ملازمت اور دیگر بہت سے معاملات میں مرد عورت کے بیہودہ نظام، پردے کے فقدان، بے شرمی، بے حیائی کے معاملات، اور خاص طور پر انٹرنیٹ کا غلط استعمال، جس کی وجہ سے دوسری بہت ساری بیماریوں کے علاوہ اور برائیوں کے علاوہ ایک اور بڑی برائی جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا لائف پارٹنر خود پسند کروں گی یا کروں گا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ دونوں اپنے والدین اور بزرگوں کے فیصلوں کے مطابق کام نہیں کرتے بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر والدین نہیں مانگ رہے ہوتے تو پھر وہ بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس جگہ پر والدین کو بھی چاہیے عقل مندی سے کام لیں کہ اگر معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے اور اگر اس کو اور نہ بڑھائیں تو یعنی اچھے طریقے سے راضی خوشی ہو کر سارے معاملات کو دیکھ کر اور پھر جو ہے وہ رشتہ کر دیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے آپ لوگ کو بتایا کہ اسلام میں نکاح جو ہے نا وہ بہت مقدس رشتہ ہے، تو یہ بہتر یہی نہیں ہے کہ دونوں کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ یہ معاملہ طے پائے، اور اس کی اتنی بڑی اور پیاری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا۔ اس رشتے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے جو بڑے لوگ تھے ان کے سامنے اس کو پیش کیا کہ میرے پاس اس طرح جو ہے پیغام آیا ہے، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس رشتے کو منظور کر کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ دیکھیے، الحمدللہ ہمیں دونوں مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خدیجہ کا جب رشتہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے پوچھا، اسی طرح والدین کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے کہ جب حضرت فاطمہ کا رشتہ آیا تو حضرت فاطمہ حضرت علی کے لیے جب ان کا رشتہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کس سے پوچھا جا کے؟ حضرت فاطمہ سے۔ اتنی پیاری یہ مثال ملتی ہے، اور جب بھی میں اس مثال کو سنتی ہوں، اس واقعے کو سنتی ہوں، آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ حضرت علی کا جو رشتہ ہے یا حضرت فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں طے پائے۔ کس نے یہ پیغام بھیجا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن پھر بھی اسلام کی خوبصورتی دیکھیں آپ، انصاف دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت طریقے سے دین کو مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو پھر انہوں نے اپنی خاموشی کا اظہار کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لڑکی خاموش ہو جائے، اگر اس سے اس کی رائے پوچھی جائے تو اس کی خاموشی ہی ہاں ہے، اور اگر اس کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ آواز اٹھائے، بولے۔ انشاءاللہ میں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گی کہ والدین کی اگر رضا کے بغیر شادی ہوتی تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر لڑکی کی زبردستی شادی کر دی جائے یا لڑکے کی بھی زبردستی شادی کر دی جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ہیں، بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میرے پاس بالکل یہی مسئلہ آیا کہ اس بچی کی زبردستی شادی کی جا رہی ہے، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ نے بولنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت سے اس کے نکاح کے بارے میں پوچھا جائے اور اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو وہ اس کی رضامندی ہے، اور اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کے لیے وہ آواز اٹھائے، بولے، بتائے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ کیونکہ اگر آپ خاموش رہ گئی نا تو پھر وہاں شادی ہونے کے بعد واویلا نہ مچائے، کیونکہ قرآن مجید آپ کو ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن اگر آپ نے پریشر میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے ابھی خاموشی اختیار کر لی اور پھر بعد میں کہا کہ لڑکا اچھا نہیں ہے، میری شادی زبردستی کیوں کر دی، اور پھر طلاق لے کے گھر آ گئی، پھر نہیں ہے، پھر تو پھر آپ ہی کے اوپر گناہ ہے۔ اچھا، میرے پاس ابھی کچھ دنوں پہلے اسی کے متعلق ایک سوال آیا کہ بھئی میری شادی کر دی زبردستی، تو اب میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو بخیر میں نے ان سے پوچھا کہ زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے آپ سے پوچھا اور آپ خاموش ہو گئیں کہ آپ نے اظہار کیا؟ انہوں نے کہا میں خاموش ہو گئی۔ تو میں نے کہا بس اب آپ کے پاس جو ایک لائف لائن تھی نا وہ آپ مس کر چکی ہیں۔ اب یہ کہ گزارا کریں، اور اگر نہیں ہے تو بس پھر دیکھیں واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ والدین نے زبردستی شادی کر دی بچی کی، اب اس نے ہاں تو کر لی، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے جاننے والوں میں سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں اگر نہ کرتی ہوں تو والدین کی رسوائی ہوگی، اگر ہاں کرتی ہوں تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ خیر بہرحال آپ کو جیسے پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو پریشر بچیاں لے لیتی ہیں، اس نے ہاں کر دی۔ تو اب اس نے ہاں تو کر دی، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد معاملات نہیں سیٹ بیٹھے، تو اب وہ پچھتاتی ہے کہ میں نے کیوں کیا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی۔ ایک اور اسی طرح کا بالکل میرے پاس مسئلہ آیا تھا کہ والدین نے یعنی وہ امریکہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اچھا پتہ نہیں یہاں پہ کیا بیماری ہے، بچوں کو پالتے یہاں پر ہیں، پیدا یہاں پر ہوتے ہیں، ایٹماسفیئر وہ یہاں کا لیتے ہیں، اور اٹھا کے پاکستان بچیوں کی شادی کرنے زبردستی چلے جاتے ہیں۔ وہ بچیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کا پاسپورٹ چھپا دیتے ہیں، ان کی زبردستی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ بچیاں کیا کرتی ہیں، واپس جب آتی ہیں تو وہ طلاق لے لیتی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی زبردستی کرنے کا؟ والدین کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، صرف بچوں کو دین نہیں پڑھنا، والدین کو بھی پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، حقوق اور فرائض دیے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے بھی ہیں، وہ اولاد کے لیے بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ والدین کا درجہ بہت بڑا ہے تو بس وہ ناانصافی کے بازاروں کو گرم رکھیں، دونوں جگہ سوچنا چاہیے نا۔ یہ یقین جانیے یہ بالکل سچی بات ہے۔ پاکستان لے جا کے شادی کر کے زبردستی کر دینا، وہ بچی نے جب انکار کیا تو اس کا پاسپورٹ چھپا دیا، اس کو جو ہے امریکہ نہیں آنے دیا، اب اس کے پاس کوئی چانس ہی نہیں تھا شادی کرنے کے علاوہ، اس نے شادی کی امریکہ آ کے، پھر اس نے جو ہے وہ نہ صرف طلاق لی بلکہ اور بھی معاملات ناجائز تعلقات میں پڑ گئی، کیونکہ اس کے ماں باپ تو سمجھ ہی نہیں رہتے کہ اس کی مرضی ہے کیا۔ تو اس طرح ماں باپ گناہ گار ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے بچے اور بچیاں بھی گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ عاقل اور بالغ ہیں نا، اپنے دین اسلام آپ کو ایک چیز کا حق دے رہا ہے، اس کو اویل کیجئے۔ اسی طرح بچے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ معاملات کرتے ہیں کہ والدین کی رضا کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ دیکھیے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اپنی مرضی سے والدین اور خاندان والوں سے چھپ کر نکاح کریں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے نا، کیونکہ لڑکی کو ہر حال میں ولی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ نکاح کی شرط میں ہے۔
ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا محرم رشتہ، لڑکی کو، لڑکے کو نہیں، لڑکا تو عاقل اور بالغ ہے، لڑکی کو نکاح کے لیے جو ہے وہ ولی چاہیے۔ ولی میں اس کا باپ، اگر باپ راضی نہ ہو تو بھائی جو بالغ ہو، یا اس کا بیٹا اگر دوسری شادی کر رہی ہو، اور چچا، ماموں، تایا، نانا، دادا، یہ اس کے محرم رشتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اس کے نکاح میں شریک ہو جائے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں، جو بچیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں، یقین جانیں اتنا بڑا گناہ، یعنی نکاح قائم ہی نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا ہے۔ کیونکہ نکاح کی شرائط میں سے 4 شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی کا ولی ہونا چاہیے۔ تو ان قاضیوں کو بھی میں کہوں گی کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی آ کے صرف بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ مجھے ایجاب و قبول کرنا ہے، تو مت ان کا نکاح پڑھائیں، کیونکہ لڑکی کے ساتھ اس کا ولی نہیں ہے۔ اگر اس کا ولی نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا عام ہے نا کہ اگر گھر والے راضی نہیں ہیں تو کورٹ میرج کر لو بھائی، بھاگ کے شادی کر لو، یہ چھپ کے نکاح کر لو، یہ تینوں چیز حرام ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بچیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں، کورٹ میرج کرتی ہیں، آپ کی تربیت میں کوئی نہ کوئی چیز کمی رہتی ہے۔ اپنے بچوں کے دوست بنیے، اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کیجیے کہ وہ آپ کو ہر بات بتائیں۔ اپنے اندر بھی اتنا حوصلہ پیدا کریں تربیت کرتے وقت کہ اگر بچے کوئی گناہ کریں یا کوئی غلطی کریں تو اس کو معاف کس طرح کیا جاتا ہے، یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو اگر بچی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا اور جائز طریقے سے اس نے آپ کو آ کے بتا دیا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے کہ چھپ چھپ کے ملے اور آپ کا اعتماد توڑے۔ اگر وہ آ کے بتاتی ہے ایک نظر میں کوئی مجھے پسند آ گیا، جیسے میں نے پہلے ہی مثال دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی، انہوں نے بھی ایک نظر میں دیکھا تھا اور اپنے والد صاحب سے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ تو بچیاں اگر کر رہی ہیں یا لڑکے، ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو تو اجازت ہے کہ تم پسند کر کے آؤ، بلکہ پسند کر کے آؤ، معاملات بھی سارے کرو، ڈیٹنگ بھی کرو، بتا دو ہمیں، ہم کر دیں گے۔ لیکن لڑکی اگر ایک نظر بھی کسی کو دیکھ کے کہتی ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے، اس کے لیے جانچ پڑتال کر لیں، تو وہاں پر تو ہماری غیرت کے جھنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ دیکھیں نا، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سنی تھی، ان کو دیکھا تھا، اس کے بعد پیغام پہنچایا تھا نا۔ پھر بچہ اور بچی جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی میرا پیغام یہ ہے کہ کورٹ میرج کرنا، بھاگ کر شادی کرنا، چھپ کر نکاح کرنا، اس کے نقصانات بہت ہیں۔ پہلا نقصان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ عظیم کرتے ہیں، کیونکہ زنا ہو جاتا ہے نا پھر یہ۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے شریک ہونے کی صورت میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ تیسرا یہ ہے کہ جس شادی میں والدین کی رضا شامل نہیں ہوتی، وہ شادیاں عموماً ناکام ہو جاتی ہیں۔ خیر ناکام تو وہ بھی ہو جاتی ہیں جو والدین کی رضامندی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ تو کیونکہ حالات اور واقعات کے اوپر ہے، یہ دونوں طرف ہے۔ یعنی اگر کوئی والدین کی مرضی سے کرتا ہے تو کتنی ہمارے پاس مثالیں، دوسرے دن ہی طلاق ہو کر آ جاتی ہیں، یا کچھ سالوں بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ بچیاں جو بھاگ کے کرتی ہیں، ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ والدین اگر شادی کریں گے تو ولی شامل ہوگا تو یہ زنا نہیں ہوگا، لیکن اگر بھاگ کے شادی کی تو ولی نہیں ہوگا تو وہ زنا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ والدین کی دعاؤں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں ایسے لڑکا لڑکی، اور اکیلے ہو کے انسان زیادہ لڑتا ہے۔ اچھا جب آپ والدین کی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو کچھ اچھا برا ہوتا ہے جو ماں باپ سکھاتے ہیں، لیکن اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ سب سے آخر میں پوائنٹ کیا ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، ان کے رشتے آنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہن بھائی انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری بہن نے یا ہمارے بھائی نے یہ کام کیا، بھاگ کے شادی کی، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ 2 وے ٹریفک ہے، 1 وے نہیں ہو سکتی ہے یہ۔ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ جہاں وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں ان کی شادی کرنے میں کوئی شرعی، خاندانی یا معاشرتی کوئی خرابیاں نہیں ہیں تو بلا وجہ اس کو منع مت کریں نا۔ دیکھیے نا، بچپن سے لے کے جوانی تک ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا، ان کے بہتر مستقبل کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کیں، انہیں ہر مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہر کوشش وہ کی جو جائز تھی یا بعض دفعہ ناجائز بھی ہوتی ہے۔ والدین اس کا بھی تمیز نہیں کرتے کہ بس میری اولاد خوش رہے، تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ آپ نے اسی وجہ سے برداشت کیا نا کہ آپ کی اولاد خوش رہے، تو اب جس کے ساتھ وہ خوش رہنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے تو اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس پر مان جائیں، کیونکہ اللہ معاف فرمائے، اول تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ ہو گئی، عاشق معشوقی کا مسئلہ
اور اس میں اس برائی میں اگر بچہ بچی پڑ گئے تو ایسی صورتحال میں زور زبردستی کرنا کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے، بچے اس سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کورٹ میرج کرنا، بھاگ کے شادی کرنا یا چھپ کے نکاح کرنا، اس میں والدین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب زبردستی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سامنے بھی پھر کیا ہوتا ہے، بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لمحے بھر کا جو سمجھوتا ہوتا ہے نا، یہ پوری عمر، ساری عمر کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ تو خدارا اگر آپ والدین ہیں اور اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے بچے یا بچی کا جو قلبی وابستگی ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے، تو خدارا انتہائی حکمت کے ساتھ یہ شادی کر دیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بچی اس نے کر تو لی تھی شادی پاکستان میں، لیکن امریکہ میں آ کے اس نے نہ صرف اس لڑکے سے طلاق لی بلکہ یہاں پر بے روی کی طرف نکل گئی۔ اگر کسی لڑکا یا لڑکی نے یہ کورٹ میرج یا بھاگ کے شادی کر لی ہے، اگر ایسا ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً کسی عالم دین سے نکاح کے بارے میں ساری معلومات لے اور اپنے ماں باپ کو منانے کی کوشش کریں۔ خدا نہ خواستہ کوئی لڑکا لڑکی ایسے انتہائی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں انہیں بھی کہنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، کیونکہ بچپن سے لے کے جوانی تک والدین آپ کو پالتے ہیں، محبتوں کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ ہرگز آپ کے لیے برا نہیں چاہیں گے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ احسن طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، والدین کو بھی چاہیے اور اولاد کو بھی چاہیے۔ اور یہ معاملہ، یہ تعلقات کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک دن میں نہیں پیدا ہوں گے۔ جو لوگ جن کے بچے چھوٹے مجھے سن رہے ہیں، پلیز اپنے بچوں کے ساتھ ابھی سے ایسے دوستانہ ماحول رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، وہ فوراً پہلے آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان کو قرآن و حدیث، اپنی مرضی نہیں، اپنی شریعت نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو اس کا حل بتائیے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے بچہ بچی کی، جب شادیوں کو لیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے چھوٹی بچی کا رشتہ آیا تو ہم بڑی بچی کا شادی نہیں کریں گے جب تک سے ہماری بڑی بچی کا رشتہ نہ آ جائے، اس میں بچیوں کی عمر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کے لیے بھی ہے کہ نہیں، ابھی تم شادی کا کیسے سوچ سکتے ہو، ابھی تو تمہاری بہن بیٹھی ہیں، ابھی تو تمہارے بھائی کو جاب نہیں لگی ہے، ماں باپ کو حج اور عمرہ نہیں کروایا۔ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں نا، جو بچیاں کورٹ میرج کر لیتی ہیں، بھاگ کی شادیاں کرتی ہیں، جو بچے چھپ کا نکاح کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بچہ بچی بلوغت کی عمر پہ آئے، پختہ ان کی سوچ ہوئی، وہی کہہ رہی ہوں نا، قریبی تعلقات ہی بتائیں گے کہ آپ کا بچہ بچی جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کس وقت کیا چیز مناسب ہے۔ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی آپ کو دیتی ہوں کہ ہماری ریلیشن شپ ہماری والدہ کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ ایسی تھی، جب میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، میرے لیے جب اس طرح کا معاملہ ہوا، جب رشتہ آیا وہ بھی کزن سے، تو کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے وہ چیز پسند نہیں آئی، تو میں نے اس کا اظہار کیا الحمدللہ، اور میرے پیرنٹس نے بھی اس کی رسپیکٹ کی، یعنی میرے انکار کو انہوں نے اپنا انکار سمجھا اور اس کی رسپیکٹ کی، کیونکہ الحمدللہ میرے پیرنٹس میرے مزاج کو جانتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اور الحمدللہ جب میں نے اپنے والدین کے ساتھ اپنا یہ رویہ دیکھا کہ انہوں نے میری انکار کو اپنا انکار سمجھا اور اس کی رسپیکٹ کی، تو جب انہوں نے میرے لیے جو پسند کیا، پھر میں نے بھی راضی اور خوشی الحمدللہ اس پر ایگری ہوئی، اور آج میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا جیون ساتھی ملا جو عورت کی رسپیکٹ کرنا، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اس کی رسپیکٹ کرنا جانتا ہے۔ اور اپنی والدین کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ایک ایسا شخص چنا جس نے میری زندگی کو اور خوبصورت بنا دیا الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ریلیشن شپ، اپنے تعلقات بچوں کے ساتھ، اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس طرح بنائیں کہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے نا، اتنا بڑا مسئلہ، کیونکہ شادی کے بعد تو ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ کرنے میں 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں، ایٹ دی موسٹ 3 سے 4 سال لگتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یقین جانے اگر دونوں رضامند ہو جائے نا اس میٹر کے اوپر، اس بات کے اوپر، تو یہ مسئلہ اتنا چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس جو پروگرام چل رہا ہے اس کو فالو کیجئے، کیونکہ انشاءاللہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور پریگننسی ہو، ڈیلیوری ہو، شادی ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سب ڈسکس ہوں گی، خاص طور پہ بچوں کے لیے جو امپورٹنٹ رول ماں باپ کا ہونا چاہیے، وہ کس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ ڈسکس ہوگا۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ان ساری ویڈیوز، ان لیکچرز کو فالو کرتی رہیے، کیونکہ یاد رکھیے یہ لڑکا لڑکی کی شادی نا آگے جا کے خاندان بناتی ہے، اور کسی بھی چیز کی اگر بیس خراب ہوگی نا
تو اس کی عمارت خوبصورت نہیں ہوتی ہے، یا خوبصورت نہیں ہوگی یا وہ بہت جلدی ڈھہ جائے گی۔ یا تو اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ خاندان سماج کا سنگ بنیاد ہے، خاندان کی تعظیم کا جو اثاثہ ہے نا وہ میاں بیوی ہیں۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔